قدیم دور سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں کھچڑا بنایا جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی کھچڑا وغیرہ بیان اور تقریر کا عنوان نہیں ہے میرا، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس میں ہر قسم کی دالیں، ہر قسم کا اناج ڈالا جاتا ہے. یہ ایجاد ہے نوح علیہ السلام کے دور کی. کھچڑا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس دور میں نہیں کہا جاتا تھا، لیکن یہ پکا تھا اس دور میں. اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب لوگ داخل ہوئے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب لوگ داخل ہوئے، ان کی تعداد 82 یا 84 کچھ بتائی جاتی ہے، اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی آپ نے کشتی میں شامل کیا. تو عاشورہ کے دن آپ کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، کنارے سے لگی. تو لوگوں نے کہا ہمیں بھوک لگی. جب تک کشتی میں تھے اللہ نے ان کو بھوک سے محفوظ رکھا. جب کشتی کنارے پہ لگی تو لوگوں نے کہا بھوک لگی. تو نوح علیہ السلام نے کہا اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم کشتی میں آئے تھے تو تم اپنا کچھ نہ کچھ سامان تو لے کر کے آئے تھے. کہاں ہمارے پاس سامان تو تھا، لیکن اتنا نہیں ہے کہ سب کو کافی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، جس کے پاس جو ہے وہ سب ملا لو، ملا کے پکا لو، تو سب کو کام آ جائے. سب کا ملا ہوا ہوگا، سب کو کام آ جائے گا. اور کسی کے پاس دال تھی، گیہوں تھا، چاول تھا، جس کے پاس جو تھا اس نے وہ ڈالا اور سب ملا کر پکایا گیا. اسی کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کھچڑا کہتے ہیں. یہ یعنی کہ ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے، اگرچہ قرآن حدیث میں واضح اس کا ثبوت ہو نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کی لنک ضرور ملتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آج آپ 14 صدی کے بعد بہت بڑے دیندار، بڑے تعلیم یافتہ، بڑے حدیث اور قرآن کے جاننے والے پیدا ہو گئے اور ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ ایسے ہی جاہل جپٹ تھے. ایسا نہیں تھا. جتنا علم ان کے پاس تھا اتنا آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے. جتنا تقوی ان کے پاس تھا اتنا تقوی پرہیزگاری ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو آج لوگ علوم کے اور قرآن حدیث کی باتیں جو چھاٹتے ہیں نا، یہ سب انہی کی لکھی ہوئی تو پڑھ کر کے باتیں کرتے ہیں، ورنہ کس کو اور آتا کیا ہے؟ بھئی اگر آج ہم جو بیٹھ کر کے قرآن حدیث کی بات کریں تو کس کی ہے؟ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے نا، لکھا تو انہوں نے ہے. باتیں تو ان کی، ہم تو نقل کر رہے ہیں. لیکن آج لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آتا ہے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا. یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنے بزرگوں پہ لعن طعن کریں گے. دیکھ لو آپ. کہا ان کو کیا سمجھتا تھا، وہ تو امام حسین کے لیے ایسا کرتے تھے ویسا. ارے وہ جو کرتے تھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل تھی، اگرچہ وہ دلیل آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے، نئے نئے راستے نہ نکالو ورنہ تباہی بربادی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری قوم کو صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ سارے واقعات ہوئے جو میں نے ذکر کیا، اور جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی عاشورہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا. یعنی کہ دنیا بنی عاشورہ کو اور دنیا نے ختم ہو جانا ہے عاشورہ پر. اور یہ سارے واقعات ہوتے رہے، لوگ اس کا ذکر کرتے رہے. لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو یہ شہادت ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے سارے واقعات پر ایک گویا کہ ایک اپنا رنگ جما دیا، ایک پردہ ڈال دیا، اور سارے واقعات ان واقعات کے بیچ میں دب کر کے رہ گئے. لیکن اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. عاشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے. اس دن میرے آقا نے دعا کی قبولیت کی بشارت دی ہے. فرمایا آج کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سیدنا آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت جناب یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا آج کے دن. اگر کوئی اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، کوئی توبہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی دعا پڑھائی جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کریں. ہم بہت گناہ کر چکے ہیں. دیکھو پوری دنیا میں جو آج قوم مسلم کی ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کا سبب ہمارے اعمال ہے، ہمارے گناہ ہے، ہماری برائیاں ہیں. ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہماری زبان اچھی نہیں، ہمارے احوال اچھے نہیں، حلال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آنکھیں گناہوں پہ لگ گئی، زبان گناہوں پہ لگ گئے، کان گناہوں پہ لگ گئے. اللہ کے بندو ایک دن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور نیک بنو.
कम से कम नमाजी बनो। मुसलमान और काफिर में बुजुर्गों ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया, मुसलमान और काफिर में फर्क ये है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। सोचो तो सही, कितनी बड़ी बात कही सहाबा ने। सहाबा ने कहा जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। आज हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है, खेल कूद में हमारे बच्चे, हमारे जवान नमाजों को तर्क कर रहे हैं। वो कौन सा गुनाह है जो हमारे घरों के अंदर नहीं हो रहा है? अल्लाह के बंदो, गुनाह तबाही लाते हैं, गुनाह बर्बादी लाते हैं, गुनाहों से अल्लाह नाराज होता है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, नेक बनो। लोगों के दिखावे के लिए नेक ना बनो, अल्लाह को दिखाने के लिए नेक बनो। तन्हाई में भी गुनाह मत करो, तन्हाई में भी गुनाहों को छोड़ो। लोगों के दरमियान इसलिए गुनाह मत करो कि लोग देख रहे हैं, लेकिन अकेले में जब गुनाह का वक्त आए तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है। इसलिए मोमिन की शान ये है कि मोमिन अकेले में गुनाह से बचता है। अल्लाह को तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, मेरा अल्लाह हम सब से राजी हो जाए, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आइए वो मौला अली पहला वो शहजादा है मक्के में जो नजीबुत तरफैन हाशमी है। अली से पहले कोई नजीबुत तरफैन हाशमी नहीं। अली से पहले मक्के में कोई नजीबुत तरफैन हाशमी पैदा नहीं हुआ। नजीबुत तरफैन हाशमी का मतलब माँ भी हाशमिया और बाप भी हाशमी। जैसे उनके वालिद हजरत अबू तालिब, उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हाशिम। माँ फातिमा बिनते असद और असद के वालिद हाशिम। इस तरीके से यानी कि मौला अली की अम्मी के दादा और मौला अली के अब्बा के दादा, अम्मा अब्बा दोनों के दादा है हाशिम। और ये और एक और बात, अली ये पाक ने नन्हे में, नन्नों के अंदर, बच्चों में, कम उम्र लोगों में सबसे पहले कलमा पढ़ा। और अली की अम्मी जान वो पहली हाशमिया खातून है जो ईमान लाई। यानी हाशमी औरतों में यही तो इमाम हुसैन का खानदानी बैकग्राउंड है, जो और जगह चिराग नहीं सूरज लेकर ढूंढो तो भी तुम्हें सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। हाशमी औरतों में सबसे पहले जो ईमान लाई उसको फातिमा बिनते असद कहते हैं, जो मौला अली की अम्मी जान है। अल्लाह अकबर। और फिर सुनो, अल्लाह अकबर, जब 16 रजब को शहजादा लेके निकली तो हाशमियों में कोहराम है। बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंख नहीं खोलता, शायद नाबीना है, और नाबीना बच्चा माँ बाप पर जिंदगी भर बोझ होता है। अल्लाह अकबर। ऐसे में बहुत बातें हुई, उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आने के बाद चचा चच्ची से कहा क्या बात है, तो चचा चच्ची ने कहा तुम्हारा भाई आया है, खूबसूरत बहुत है, हसीन बहुत है, जमील बहुत है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि वो नाबीना है। कहा नाबीना कैसे? कहा वो आंख नहीं खोलता, आंख नहीं खोलता तो नाबीना है। आका ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरे पास दो। और जैसे हुजूर ने अपनी गोद में लिया तो अली ने आंखें खोली और सबसे पहले चेहरे मुस्तफा को देखो। घुट्टी सैयदा को यानी हसन हुसैन पाक की अम्मी को आका ने दिया, बाबा को आका ने दिया, नाम हुसैन पाक की अम्मी का। यानी देखो ज़बान मासूम से, ज़बान औहा से घुट्टी भी दी जा रही हसनैन की अम्मी अब्बा को, नाम भी रखे जा रहे। नाम सैयदा पाक का मेरे आका ने रखा। और अल्लाह अकबर फरमाते अल्लाह के हुक्म से रखा, खुदा के हुक्म से रखा। और फरमाया मैंने मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और फातिमा से मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम कर दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। इसका मतलब जहन्नम हराम करवाना हो तो फिर अहलुल बैत से सच्ची मोहब्बत। बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते,
اور ہوت ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. یہاں جتنے ٹھاٹ سے جی رہے ہو آخرت میں اس سے زیادہ تمہارے ٹھاٹ باٹ ہوں گے. لیکن نبی اور آل نبی سے وفا کرو, سچی محبت کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی. بتایا نام رکھا فاطمہ. ادھر مولا علی جب آنکھ کھول کے دیکھا حضور کو, بات اس میں بہت ہے, چچا چچی سے پوچھا کیا نام رکھا اس کا. آقا پوچھ رہے نام کیا رکھا. ان کے والد نے کہا زید نام رکھا. پھر کہتا ہوں وہ روایتیں بہت ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا اپنی من پسند کی کتاب پڑھتے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے نہیں ملا, تو آپ کو نہیں ملا تو میں کیا کروں, مجھے تو ملا نا. مولا علی فرماتے ہیں انسان کو جو بات نہیں پتا ہوتی وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں ملا تو آپ مجھ سے پوچھیں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. اور پھر یہ کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. ہاں ڈھونڈیے نا تو آپ کو ملے گا کچھ. علم بغیر کنارے کا سمندر ہے, اور جتنا ہم بول رہے ہمارے بعد آنے والے اگر ڈھونڈیں گے تو اس سے زیادہ بولیں. ہاں کیا نام رکھا. بابا نے کہا زید, امی نے کہا حیدر, ماں نے کہا حیدر, بابا نے کہا زید. آقا نے فرمایا مگر اس کا نام میں نے کیا رکھا. کہا آپ نے کیا رکھا. میں نے علی رکھا. اس کا نام میں نے علی رکھا. سیدہ فاطمہ بنت اسد کا قربان ہو جاؤں شہزادے تجھ پہ, میں نے یہ جان بوجھ کے چھپایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آ رہی تھی اس کا نام علی رکھا جائے. دیکھ رہے ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی نام حضور, ادھر بھی گھٹی حضور, ادھر بھی گھٹی حضور. اس کے بعد داماد کو تو سسر نہیں پالتا نا, لیکن چونکہ یہ صرف داماد نہیں بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھے. اب ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی. کتنی؟ 4 سال کی. مولا علی کی عمر 4 سال کی ہو گئی عمر شریف. تو اس وقت مکے میں قحط آ گیا. قحط آیا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب سے اللہ کے رسول نے کہا چچا میرے چچا کی اولاد زیادہ ہیں جس نے مجھے بہت پیار دیا اور قحط سالی ہے, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کو اپنے بانٹ لیں اور بانٹ کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دیں. تو رسول اللہ اور حضرت عباس دونوں ساتھ گئے اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کریں, آپ کی اولاد زیادہ ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو, باقی کے معاملے میں آپ لوگوں کو اختیار ہے. تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو گود لے لیا کہ اس کی پرورش میں کروں گا, اور صرف 4 سال کی عمر میں میرے نبی نے مولا علی کو گود لے لیا, اس کی پرورش میں کروں گا. یعنی جس حسین کو اٹھانا ہے اب امی کی تربیت بھی کرنے والے اللہ کے رسول ہیں اور بابا کی تربیت کرنے والے بھی اللہ کے رسول ہیں. گویا کہ گود معصوم میں, آگوش معصوم میں حسین پاک کی امی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور بابا کی بھی تربیت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ماں کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے اور بابا کا مربی بھی اللہ کا رسول ہے, اور پھر اللہ اکبر امام حسین کو خود 6 سال تک تربیت دینے والے بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 6 سال تک تو ڈائریکٹ تربیت دی, اور اس کے بعد پھر بعد میں جن لوگوں سے تربیت ملنی تھی ان کی تربیت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ ہے حسین پاک کی امی اور بابا کی شان جو میں نے صرف ولادت پڑھی. اللہ اکبر. اس کے بعد بچپن سے سنوار رہے ہیں علی کو. علی اللہ اکبر, یہ جو حسنین کریمین کے بابا ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا, کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آگوش نبوت میں پرورش ہو رہی تھی, قدم قدم پر رسول اللہ کی تربیت ساتھ تھی. اسی لیے تو علی 10 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ عام طور پر دوسروں سے انسان عمر 10 سال میں نہیں سن پاتا ایسی باتیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر, جب اللہ پاک کا حکم آیا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں, رشتہ دار کھا چکے اور کھانے کے بعد سننے کے موڈ میں نہیں تھے. اللہ اللہ, اس وقت اللہ اکبر کھلانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر. یا کھلانے والے اللہ کے رسول تھے, یا ضیافت کرنے والے یا حسنین کے بابا علی یا مرتضیٰ تھے. وہ کھا کے ہنسی مذاق کرنے لگے, چلے گئے. دوسرے دن پھر دعوت دی گئی, دوسرے
دوسرے دن آئے پھر ہنسی مذاق کرنے لگے. کھانے کے بعد تیسرے دن پھر دعوت دی گئی. اب جب دعوت دی گئی تو کہا گیا بھائی کچھ سن تو لو. پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراؤں. اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مٹی پتھر درخت شجر حجر عبادت کے قابل نہیں, چوہے بلی کتے عبادت کے قابل نہیں. یہ ان کو معبود نہیں بنایا جا سکتا. معبود تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی توحید بیان کی میرے آقا علیہ السلام نے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں میرا ساتھ دینے والا, ہے کوئی تم میں میری مدد کرنے والا, میری نصرت کرنے والا, ساتھ دینے والا. کھا کر کے سب چپ تھے, لیکن کھلانے والوں میں وہ جو 10 سال کا شہزادہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کوئی مدد کرنے والا, سب چپ تھے, کہا میں مدد کروں گا. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی مجمع سے چاہتے تھے مدد, اللہ اکبر, لیکن آواز مجمع سے آنی تھی مگر کسی نے کچھ نہیں کہا. تو تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. اب یہاں محض چشمے تصور سے عشق کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں, مجمع ہے, سناٹا ہے, 2 آوازیں نکلتی ہے. ایک آواز کہتی ہے یا رسول اللہ, اور پھر میرے آقا پلٹ کر کہتے یا علی کیا تو میری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ جو پہلا جلسہ دین کے لیے رکھا گیا تھا اشارے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی. اس میں 2 نعرے ملتے ہیں, کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا تھا, کوئی یا علی کہہ رہا تھا. پتا چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے اور یا علی کہنا میرے نبی کی. جس نے کہا تھا میں مدد کروں گا, اللہ اکبر, وہ حسنین کریمین کے بابا ہیں. پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیز پر علی پہنچنے لگے, حضور علیہ السلام کی تربیت, اللہ اکبر. جوانی کی دہلیز پر حسین پاک کی امی پہنچنے لگی, بچپن سے لے کے حضور علیہ السلام کی تربیت. آئیے وہ تربیت کے کیا انداز تھے اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, لیکن اس کی 1-2 مثال کے طور پر دیکھیے. نماز پڑھنا آسان ہے, روزے رکھنا آسان ہے, داڑھی رکھنا بھی آسان ہے, ٹوپیاں پہنا بھی آسان ہے. سب سے مشکل چیز جو آدمی کو لگتی ہے نا وہ ہے, قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک اپنی پسند کی چیز کو تو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے اس وقت تک تو نیکی اور پرہیزگاری کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک, یعنی اپنا مال جب تک قربان نہ کرو اللہ کی راہ میں, اس کو کہتے ہیں سخاوت. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ زیادہ نیک نہ ہو. یہ مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں, حالانکہ حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں. سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ وہ زیادہ نیک نہ ہو, پھر بھی وہ اللہ کا محبوب ہے. سخی فرمایا سخی جنت سے قریب, سخی لوگوں سے قریب. اب آئیے دیکھیے, پورا خاندان بنو ہاشم سخی ہے, لیکن خاص طور پر حسنین کریمین کی امی اور بابا کی سخاوت. سیدہ کائنات کا بچپن ہے, بچپنے میں سیدہ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے زیورات پہنائے. اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر صرف 4-5 سال کی ہے. توجہ کرنا, صرف 4-5 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر. زیور پہننے کے بعد باہر گئی, باہر جا کر اندر آئیں. آنے کے بعد کوئی زیور نہیں تھا بدن پر. ماں نے پوچھا بیٹی زیور کیا کیے؟ تو عرض کی امی زیور پہن کے باہر نکلی, ایک غریب عورت دکھی تو میں نے سوچا زیور پہن کے میرا کیا بھلا ہوگا, تو میں نے سوچا یہ زیورات اگر غریب کو دے دوں تو اس کی غربت دور ہو جائے گی. زیور پہن کے میں کیا کر سکتی. مولا کائنات کی سخاوت, مولا کائنات کی. مسجد کے اندر ایک سائل مانگ رہا ہے مجھے کچھ دو, مجھے کچھ دو. کسی نے کچھ نہیں دیا. اس نے کہا محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان سوال کر رہا ہوں, کوئی کچھ نہیں دیتا. اس وقت مولا کائنات حالت رکوع میں تھے. توجہ کریں, حالت رکوع میں تھے. رکوع کی حالت میں آپ نے اپنی انگوٹھی ڈھیلی کی اور ڈھیلی کرنے کے بعد حالت رکوع میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور سائل نے انگوٹھی نکال لی. یعنی مولا کائنات کی سخاوت, گھر جا کر اس پر سوچنا. ماں کی سخاوت, حسین پاک کی امی کی سخاوت کا عالم یہ بچپنے میں زیورات اتار کے دے دے, اور بابا کی سخاوت یہ کہ حالت نماز میں بھی سائل کا سوال رد نہ کرے. حالانکہ اگر سائل نماز کی حالت میں مانگے تو دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ آدمی تو حالت نماز میں ہے, لیکن مولا کائنات نے نماز کی حالت میں بھی سائل کا سوال رد نہیں کیا. بھائی چلے نماز تو نماز ہے,
मौलाए कायनात जो हुसैन पाक के हसनैन के बाबा हैं, उनकी सखावत पर एक बात सुन ले, जिसको अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी ने लिखा। किसने लिखा? अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी ने लिखा। जंग हो रही है, जंग, हालत जंग में एक मुनकिर इस्लाम, चूंकि अली से तो सभी डरते थे, मौला अली बहुत बहादुर थे। बहादुरी का आलम यह था, जिस जंग में अली पहुंचे फिर उस जंग का मामला ही कुछ और होता था। हुजूर के हर सहाबी जानिसार, हर सहाबी वफादार, हर सहाबी बहादुर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है, अल्लाह ने किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। अल्लाह ने मौला अली को शुजाअत दी थी, शुजाअत। और मौला अली कैसे थे? अल्लाहु अकबर, किताबों में लिखा है बहुत खूबसूरत थे और मियाना कद था, दरमियाना कद, बड़ी बड़ी आंखें थी और मोटे मोटे बाजू थे। अच्छा, जिसके बाजू मोटे होते हैं ना, ये बात सुने आप, यूं कहा करते हैं सुन्नी, मिलके यूं कहा करते हैं सुन्नी, मौलाए कायनात के बाजू बड़े मोटे मोटे थे। ये बहादुरी की अलामत है, बाजुओं का मोटा हो। आजकल भी छोकरे बाजू मोटा करते हैं ना, लेकिन वो बाजू मोटा करते सी वो आधी आस्तीन की टी शर्ट पहनने के लिए और गली के अंदर अकड़ के घूमने के लिए। करना क्या उन्होंने? कुछ आता जाता तो है नहीं, करना तो नहीं, क्या काम करते? कुछ नहीं कर, बल्कि कुछ तो ऐसे निकम्मे होते हैं कि माँ बाप की रोटी के टुकड़ों पे पलते हैं, है ना। आधी आस्तीन की टी शर्ट पहनेंगे, बाजू बताएंगे, मोबाइल लेकर के कोई मस्जिद के जीने पे बैठा, कोई चच्ची के जीने पे बैठा, कोई बड़ी अम्मी के जीने पे बैठा, मोबाइल खेल रहे हैं। किया क्या? बाजू मोटे काम के होते हैं, रिकम्मेपन के नहीं होते। लेकिन बहरहाल बाजू बढ़ाने का शौक है तो किसी का बोझ उठाओ, किसी पे बोझ मत बनो। ये कैसे मोटे बाजू वाले तुम लोग हो कि तुम अपने माँ बाप पे बोझ बने हो? माँ चरखा भर रही है, माँ तराशन भर रही है, बहन तराशन भर रही है, और ये जनाब नंगा नवाब किले पे घर, कोई ना कमाता ना धमाता, बस बाइक के ऊपर घूम रहे हैं। हंसने की बात नहीं, ये दिल का दर्द है। आज हमारे नौजवान लड़कों की तवज्जो कमाने पर नहीं है। मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, कमाओ, मालदार बनो, दीनदार बनो, ताकि अपनी कौम पर बोझ ना बनो, बल्कि कौम का बोझ उठाने वाले बनो। ज्यादातर लड़कों को देखा जाता है रात के 3-3, 4-4 बजे तक होटलों पे बैठेंगे, नुक्कड़ों पे बैठेंगे, फजूल बकवास करेंगे, ये सब करते रहेंगे। काम धंधे पे तवज्जो नहीं है। अगर काम नहीं है, इशा पढ़ के जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, काम पे जल्दी जाओ, मेहनत करो, बोझ उठाओ। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हलाल कमाते कमाते जिसको पसीना निकलता है और हलाल कमाते कमाते जो थक जाता है, सुबह जाता है तो जिस्म पर गुनाह होते हैं, मेहनत करके पसीना निकाल के शाम को आता है तो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ।